अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सुबह सुबह तीन बहुत बड़ी खबरें आ गई हैं। एक तो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है कि इंडिया वालों ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, वो मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा। उसके अलावा जी पाकिस्तान ने इंडिया को एक और भरपूर जवाब दे दिया है। उनका एक और जसूस पकड़ लिया है और उसे मार गिराया है, वो तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी ख़बर ये है वो जो टीएलपी के हवाले से है। टीएलपी ने 1 मई को ऐलान कर रखा था उनके अमीर ने कि वो फैज़ाबाद से मार्च करेंगे अमरीकी सफारत खाने के बाहर, लेकिन अब उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया है, उसकी तारीख मौखर कर दिया है। हुकूमत के साथ जो उनके मुज़ाकरात हैं कामयाब हो चुके हैं, जो मुआहदा है उसमें क्या शिकें हैं उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ख़बर शेयर करूं वो है मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। इंडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा था उनकी तकरीर को लेकर। अब तकरीर का प्रोपेगेंडा कुछ कम हुआ है, तो अब इंडियन गोदी मीडिया मोदी सरकार की अमा पर और उनके कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और यूट्यूबर्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफिज जनरल आसिम मुनीर, जब से ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे और तरह तरह की उनके हवाले से ख़बरें लगा रहे हैं और वीलॉग कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं। लेकिन अपनी असलियत इनकी ये है कि पाकिस्तान के वो यूट्यूबर्स जो आवाम को और ख़ास तौर पर भारतीय आवाम को हक़ाइक़ दिखा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन गीला तितर हो, साबर शाकर हो, डॉक्टर मोइद हो, इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियाँ हैं जो हक़ाइक़ मसक करते हैं और पूरी पाकिस्तान कौम जानती है कि ये सारे हक़ाइक़ मसक करते हैं। अब इंडिया वालों ने इनके यूट्यूब चैनल बंद नहीं किए क्योंकि ये ज़रा इंडियन बयानिए को फ़रोग़ देते हैं। तो अब ये कहानी तो आने वाले दिनों में मज़ीद खुलेगी। लेकिन आप मोदी सरकार या उसके गोदी मीडिया को ये देखें कि जो हक़ाइक़ दिखा रहे हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, जो हक़ाइक़ नहीं दिखाते, हक़ाइक़ मसक करते हैं, उनको ये बैन नहीं कर रहे। ये इनकी कुल औकात है। आर्मी चीफ़ के हवाले से ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, कुछ ख़बरें इन्होंने छापी हैं और ख़बरें ये हैं जी कि पाक आर्मी चीफ गोज़ मिसिंग फ्राम पब्लिक व्यू आफ्टर पहलगाम अटैक, फैमिली फ्यूज़ नेशन। और साथ में ये भी कहा है कि न सिर्फ आर्मी चीफ का पता नहीं है बल्कि कुछ वज़रा ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिलीज़ को पहले वहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के सिपह सलार भी यहाँ हैं, तमाम वज़रा की फैमिलीज़ भी यहाँ हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान भी यहाँ हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन गए थे वो भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी आने वाले दिनों में मोदी सरकार को बहुत सख्त जवाब देना है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं। ताहम इनके कुछ सरमायादार और भारतीय अदाकार और कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा बाहर के ममालिक चले गए हैं जब उन्होंने सुना है कि जंग लगने वाली है। तो ये इनकी कुल औकात है, लेकिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के सिपह सलार के अगेंस्ट और यहाँ के सियासतदानों के अगेंस्ट। और क्या लिखते हैं जी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर हैज़ गॉन मिसिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू आफ्टर द टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट इन Jammu and Kashmir, Pahalgam. According to reports, some reports suggested he might be hiding a bunker in Rawalpindi, while others suggest that he may have fled Pakistan altogether. His family has also fled the country, the reports added. अब ये टोटली एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है, एक प्रोपेगेंडा है आर्मी चीफ साहब के हवाले से। पहले भी आपने ये देखा था कि उनकी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज़ हैं बताया ये जाता है कि उनको हैंडल दुबई में किया जा रहा है। ये और ज़राए से कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि आर्मी चीफ़ और उनकी फैमिली को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके जो स्लीपर सेल्स हैं, जो पीछे माइंड सेट है वो दुबई में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। तो ज़राए का ये कहना है कि उनके गिर्द भी क्रिकेट टाइट की जाएगी और एक प्रॉपर्टी टाइकून का इस सिलसिले में नाम भी सामने आ रहा है। तो इंडियन मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, मोदी सरकार हो और दुबई में बैठे हुए कुछ स्लीपर सेल्स हों, ऑपरेटर्स हों, ऐसे गद्दार हों, ये सब टारगेट कर रहे हैं आर्मी चीफ और उनकी फैमिली को। और ये जो ताज़ा तरीन
ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تاہم جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت آنے پر ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ابھی پہلے وہ آرمی چیف کی جو تقریر ہے اسے ہضم کر لیں۔ یہ جو نیا پراپوگنڈا انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور مودی سرکار توجہ اصل میں ہٹانا چاہتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہزیمت کا سامنا ہے، ان کا اپنا میڈیا اب آوازیں اٹھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا سوال کر رہا ہے کہ مودی صاحب اگر پہلگام واقعے کے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ دنیا کے سامنے رکھے جائیں، میڈیا کے سامنے بتایا جائے کہ جی یہ ثبوت ہے اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن ان سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کے آرمی چیف سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے اب حافظ صاحب حسین رضوی، علامہ غادر رضوی، حافظ سعید، اب وہ کہتے ہیں یعنی یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سیدھا ٹارگٹ پاکستان کے سپہ سالار اور ان کی فیملی کو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی کیا ہوتا رہا ہے اور دبئی والے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی تو آرمی چیف کی فیملی اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مزید اس کی جو ڈیٹیل آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب دوسری بڑی خبر جو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آئی ہے، ذرائع کی جانب سے، وہ خبر بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی کوارڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بناتے ہوئے مار گرایا۔ ڈمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کے مستعدی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ اب تازہ ترین جو بھارتی کوشش ہے وہ ناکام بنائی گئی ہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بار بار کہا ہے کہ بھارت آگ سے نہ کھیلے، جیسا منہ ویسی چپیڑ ہوگی، ان کو ویسا جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف صاحب بھی اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اس کا بھرپور جواب دے چکے ہیں۔ تو بھارت نے در اندازی کی کوشش جتنی کر رہا ہے، ایل او سی پر سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہماری فوج، ہمارے جوان بارڈر پر ہمہ وقت تیار ہیں اور بھارت کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے گا۔ تازہ ترین یہ جو رپورٹ آئی ہے، جاسوسی کوارڈ کاپٹر جو گرایا گیا ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اور پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں جی ٹی ایل پی کے حوالے سے کچھ دوستوں کا یہ تھا جی کہ آپ کوئی ویلاگ نہیں کرتے، آپ کو اس پر بات نہیں کرتے، تو ہمیں تو انتظار تھا جی کہ حافظ حسین رضوی 1 مئی کو جو تقریر کریں گے، اسرائیل کے ساتھ ساتھ مودی کو بھی کافی زیادہ شٹ اپ کال دی جائے گی۔ تو اب چلیں، اچھا ہوا ہے یہ ایک جو ٹی ایل پی کا فیصلہ ہوا ہے، ان کا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہو گیا، جس پر جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں سینیٹر طلال چودھری اور جو رکن شورا ہیں ٹی ایل پی کے ڈاکٹر محمد شفیق امینی، ان کے دستخط ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی پاکستان کے مابین درجہ ذیل نکات طے پائے، جس کے نتیجے میں 1 مئی 2025 کو ہونے والے مارچ کو مہر کر دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان اسرائیل کی ناجائز ریاست سے متعلق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانیے کا اعادہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ حکومت پاکستان فلسطین کے لیے اپنی امدادی سرگرمیاں اور طبی ساز و سامان کی فراہمی کو ہمیشہ کی طرح جاری رکھے گی۔ نزد حکومتی سرپرستی میں ماہرین کی ٹیم کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان بھی رضاکارانہ طور پر شامل ہوگی تاکہ فلسطینی زخمیوں اور قابل علاج افراد کی طبی امداد کی جائے۔ یہ کچا جچر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان فلسطین میں جاری ظلم و جبر کو فوری رکوانے کے لیے تمام اسلامی ممالک بالخصوص سعودی عرب، مصر، اردن، قطر اور ترکیہ کے سربراہان کے ساتھ رابطہ کر کے اس بات پر براہ راست زور دیں گے کہ غزہ میں انسانیت سوز مظالم کو فی الفور روکا جائے۔ یہ ایک اعلامیہ، ایک خوشائن اعلامیہ ہے۔ حکومت نے کوارڈینیشن ٹیم بنائی ہے اور اس میں جو لبیک کے ماہرین ہیں ان کو بھی شامل کرنے کا کہا ہے، تو یہ گڈ ول جسچر ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ جو ریاست ہے، حکومت ہے اور ٹی ایل پی والے آمنے سامنے آئے 1 مئی کو، ان کی یہ سازش ناکام نہیں ہوگی، ان کو آکسیجن نہیں ملے گی سوشل میڈیا پر، اور پھر پراپوگنڈا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کی جو مضمون مقاصد ہیں وہ ہاک میں ملا دیے ہیں۔ فی الحال ٹی ایل پی کی مجلس شورا نے انتہائی احسن فیصلہ کیا ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو
احتجاج ہے وہ کینسل نہیں کیا، مؤخر کیا ہے۔ ایک یہ ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ کینسل نہیں کیا، مؤخر کیا ہے، اور اس کی تاریخ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تاہم ایک اچھا اقدام ہے، دونوں کو، ریاست کو، حکومت کو اور ٹی ایل پی والوں کو سراہنا چاہیے، اور ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل بھی اس چیز کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی اس طرح کا شرپسندی کا موقع ملے۔ تو تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کے معاملے پر اور اسرائیل کے معاملے پر جو پاکستان کے عوام ہیں وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، پوری قوم اس سلسلے میں متحد ہے۔ کوئی اسرائیل مس ایڈوینچر کرنا چاہتا ہے یا پھر انڈیا، تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فی الحال یہ 3 بڑی خبریں تھیں۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔